علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفاء جلد 3 میں پیج نمبر 326 میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 معمول جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک معمول جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ ان ابراہیم ابو بکر عن ابراہیم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا رأى غلاما فی الصف اخرجہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کو، لڑکے کو، یعنی ایسا لڑکا جو امرد ہو، جو بے ریش ہو، اس لڑکے کو دیکھتے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہے تو اس کو پہلی صف سے نکال دیتے تھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے، اس کو میں نے جو ہے وہ الحقائق الضروریہ من الفتاوی النوریہ کے اندر جو ہے وہ واضح کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ حدیث پاک بہقی شریف کی یا سنن الکبریٰ کی جو ہے وہ یہ درج کی ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ 13567 13567 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امرد، خوبصورت چہرے والا اور لڑکا جو ہے وہ بے ریش جو ہے اس کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا، اور اس میں جو ہے یہ بھی بتایا کہ حضرت فقیہ اعظم ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں، کہ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو ہے وہ امرد کو، بے ریش بچے کو جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہ جو ان کا عمل تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے مطابق تھا۔ اور دوسری جو بات آپ نے تحریر کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر عن ابی مجلس اقیمت الصلاۃ وصفت الصفوف فابتدر رجل لعمر فکلمہ فاطال القیام والقوم صفوف، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت جو ہے وہ اقامت کہہ دی گئی تھی اور صفیں جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی، لوگ کھڑے ہو گئے تھے، صفیں بن چکی تھیں، اور ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کوئی بات کرنا چاہی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جماعت روک دی، مؤخر کر دی، اور جماعت مؤخر کر کے جو ہے وہ اس سے بات کی، اور وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اس سے بات کرتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکبیر کے بعد جو ہے وہ بھی اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، کسی معاملے کے اندر دیر ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تکبیر کے فوراً بعد ہی جماعت کھڑی کی جائے، بلکہ یہ بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض امور میں ثابت ہے کہ جماعت کے لیے تکبیر پڑھ دی جاتی ہے، اقامت پڑھ دی جاتی، لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے، تو پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے لیے نکل جاتے۔ تو یہ متعدد روایات جو ہیں ویسے ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تکبیر کے بعد بھی جو ہے فوراً جماعت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور سنت جو ہے یہ بھی ہے کہ کبھی جو ہے وہ کسی معاملے میں تکبیر کے بعد بھی جو ہے وہ جماعت کو مؤخر کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔